اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکاف عبدہ وقال المشائخ من کان للہ کان اللہ لہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور یہ کائنات اللہ رب العزت کی قدرت کا مظاہر ہے۔ اس کائنات میں سب سے عظیم ترین جو ہستی ہے وہ حضرت انسان یعنی میں اور آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انسان بھی قدرت کا مظاہر ہے اور بہترین مظاہر ہے۔ اس کائنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ اس کائنات کے اندر بہت ساری مخلوقات ہیں، ہزاروں مخلوقات ہیں، جس کا صحیح اندازہ اللہ رب العزت کو ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ 18,000 کم و بیش مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ ان 18,000 مخلوقات کے آگے پھر بہت ساری قسمیں ہیں، تو یہ صحیح اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہے کہ مخلوقات کتنی ہیں۔ ان مخلوقات کے اوپر سب سے فوقیت جو ہے وہ ملی مجھے اور آپ کو، یعنی حضرت انسان کو ملی۔ ہم میں سے ہر بندہ اس دنیا کے اندر بحیثیت انسان ہونے کے کوئی نہ کوئی مقصد لے کے پھر رہا ہے۔ کسی کا مقصد اچھا ہے تو کسی کا مقصد برا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بے مقصد زندگی گزار رہا ہو۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، جب اپنے گھروں سے نکلے تھے، چاہے وہ چند دن پہلے چاہے ابھی یا کچھ گھنٹے پہلے، تو یہاں آنے سے پہلے ان کا مقصد تھا۔ کسی کا مقصد دین کی تعلیم حاصل کرنا تھا، کسی کے مقصد قرآن شریف کو سیکھنا تھا، کسی کا مقصد مجلس ذکر میں شرکت کا تھا، کسی کا مقصد دعا میں شرکت کا تھا۔ اسی طرح ہر روز صبح سویرے ہم جب اٹھتے ہیں تو انسانوں کی ایک دوڑ ہوتی ہے، کوئی اپنے کاروبار کی طرف دوڑ رہا ہے، وہ یہ مقصد لے کر کہ میں آج اپنی دکان سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے لوٹوں۔ کوئی مزدور بن کے دوڑ رہا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آج اپنے شام میں بچوں کے لیے رزق حاصل کر کے واپس لوٹوں۔ کوئی دنیاوی عہدوں کے اوپر پہنچنے کے لیے کوئی کورس کر رہا ہے، کوئی ڈپلومہ کر رہا ہے، کوئی کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں وہ بھاگ کے جا رہا ہے۔ اس کا کوئی مقصد ہے کہ میں کوئی ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، یا میں کوئی بڑا عہدے والا بن جاؤں، میں کوئی افسر بن جاؤں۔ گھر کے اندر خواتین ہیں، وہ جب صبح سویرے اٹھتی ہیں تو ان کی زندگی کا بھی مقصد ہوتا ہے، وہ صبح اٹھ کر نیت کر لیتی ہیں کہ آج ہم نے اپنے گھر کو سنوارنا ہے، اپنے گھر کے برتن مانجنے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے، کھانا پکانا ہے، تو ان کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ تو ہم مخلوق ہیں، ہم مخلوق کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، اور اس مقصد کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمارے خالق نے، ہمارے رازق نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، اس نے اس کائنات کو اور ہمیں اور آپ کو کیا بھی مقصد پیدا فرما دیا ہوگا۔ اس نے ہمیں با مقصد پیدا فرمایا، ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔
اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی ہے۔ تو میرا اور آپ کا اس دنیا کے اندر مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ ہم یوں ہی ابس پیدا نہیں کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ابس پیدا نہیں فرمایا، اس کائنات کو یوں ہی ابس پیدا نہیں فرمایا، لہو اور لعب کی چیز نہیں ہم نے بنائی۔ اس کائنات کو ہم نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور تمہاری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے پیدا فرمایا، اور تمہیں ہم نے اپنے لیے پیدا فرمایا، یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو ہمارا زندگی کا مقصد عبادت ہے، لہٰذا کوئی انسان دنیا کے مقصدوں کے پیچھے بھاگے، دنیا کے اہداف کے پیچھے بھاگے، ان مقاصد کو پا بھی لے، وہ اتنا بڑا کامیاب نہیں ہے جتنا بڑا کامیاب وہ ہے جو اللہ رب العزت کو عبادت سے راضی کر لے۔ تو آج ہم نیت کر لیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت کے ذریعے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عمومی طور پر جب ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آپشن آ جاتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید عبادت نام ہے سارا دن روزے سے ذکر کرنے کا، کہ سارا دن بندہ روزہ رکھے اور ساتھ اللہ اللہ کرتا رہے، تو یہ عبادت ہے۔ یا پھر ساری رات جاگنا، اللہ کا ذکر کرنا، نفلیں پڑھنا، اٹھ کے تہجد پڑھنا، دعائیں مانگنا، یہ عبادت ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں ان کو محض بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی روزے رکھ رہے ہیں لیکن ان کو ثواب نہیں مل رہا، اللہ کی رضا نہیں مل رہی، وہ روزہ داروں میں شامل نہیں ہے۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے، اس کا دوسرا جز یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کتنے ہی عبادت گزار شب بیدار ایسے ہیں کہ جو ساری رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، محض تھکاوٹ کہ ان کو ہاتھ کچھ نہیں آتا، یعنی عبادت کر کے تھک جاتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، مشقت سے رات گزارتے ہیں، لیکن ان کے پلے میں کچھ نہیں آتا، نہ ثواب ملتا ہے، نہ اللہ کی رضا ملتی ہے، نہ عبادت گزارے میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے عبادت کا مطلب کیا ہے، ہم اپنے اللہ کو کیسے عبادت سے راضی کر سکتے ہیں، وہ ہم سمجھنے والے ہیں۔ پہلے یہ سمجھے عبادت ہوتی کیا ہے۔ عمومی طور پر عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں یا اس طریقے پہ چلا دیں جو زندگی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسان کو عطا فرمایا، اور سب سے مکمل اور سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ زندگی جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا، اس اسلام کی شکل میں جو اللہ نے ہمیں یہ زندگی کا طریقہ دیا، اس طریقہ زندگی کو اپنا لینا یہ عبادت ہے۔ مختصر الفاظ میں جو طریقہ زندگی اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے، اس طریقہ زندگی کو اختیار کرنا یہ عبادت ہے۔ اور کیسے اختیار کرنا؟ اپنی مرضی سے نہیں۔ کتنی ایسے نیکی کے کام ہوتے ہیں کہ کافر لوگ ان کو بڑے خلوص سے کر رہے ہوتے ہیں، بڑی محبت سے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ہی دلچسپی سے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے عظیم کام کر جاتے ہیں کافر لوگ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا کفر کی وجہ سے۔ دین کا وہ طریقہ یا عبادت کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے یا بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، تو زندگی کے اس طریقے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اپنی زندگی کو طریقے پہ لے آنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔
عبادت کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ساری رات جاگنا عبادت، جبکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ بعض دفعہ کتنے عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں کہ تھکاوٹ کی سوا کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ وجہ بھی بتائی کہ وہ ریا کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے ان کی ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے، یا کبھی روزہ جو ہے اس کا ثواب ریا کی وجہ سے ایک روز مجھے روزہ دار سمجھے، نیک سمجھے، ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی یعنی اسلام، پیغمبر اسلام نے جو ہمیں اسلام سکھایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینا یہ عبادت ہے، اور سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جس کی زندگی اسلام کے زیادہ قریب ہے، اسلام کے زیادہ مطابق ہے، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ وہ ساری رات سویا رہتا ہے، سارا دن وہ کاروبار میں پھنسا رہتا ہے، سارا دن وہ رزق حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، سارا دن وہ محنت مزدوری میں اپنے آپ کو کھپاتا رہتا ہے، سارا دن وہ کھیتی باڑی میں کسی اٹھا کر سردی کے موسم میں یا گرمی کے موسم میں ہر حال میں وہ اپنے کھیتوں کو پانی لگاتا رہتا ہے، لیکن اس کی زندگی اگر اسلام کے مطابق ہے، پیغمبر اسلام کے طریقوں کے مطابق ہے، وہ عبادت گزار ہے۔ اس لیے علماء کا سونا عبادت جو شمار کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی زندگی عین شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث شریف میں کہ علماء کا سونا عبادت ہے، یہ انہی علماء کے بارے میں جو نیک علماء ہوتے ہیں، فاسق علماء کے بارے میں نہیں ہے، جو دین کا کام کرنے والے نہیں ہیں، بے عمل لوگ ہیں، ان کو اپنے دین کی پرواہ نہیں ہے، ایسے علماء کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ان علماء کے بارے میں ہے کہ جو عامل لوگ ہیں، عمل کرنے والے ہیں، ان کا سونا بھی عبادت ہے۔ ایک عام آدمی ساری رات عبادت کرے، سارا دن روزہ رکھے، تو ایک عالم کی نیند کے 1 گھنٹے کے برابر بھی اس کی عبادت ثواب کو نہیں پہنچ سکتی۔ 1 گھنٹہ تو دور، 1 منٹ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی زندگی اسلام کے مطابق ہو جائے، یا انسان کی زندگی پیغمبر اسلام کے طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ کھانا ہے تو کس طریقے سے کھانا ہے اور کیا کھانا ہے، بس رج کے کھائیں، ڈٹ کے کھائیں، پیٹ بھر کے کھائیں، مزے اڑائیں، خوب عیش کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ رزق حلال ہو، کھانا حلال ہو، کیا ہو؟ رزق حلال ہو، کھانا حلال، یعنی جو ہم کھا رہے ہیں وہ اس کا حلال ہونا ہی کافی نہیں ہے، وہ جس پیسے سے خریدا گیا وہ پیسہ بھی حلال ہو، اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچنا، اور ایسے اسباب سے بچنا جن سے حرام آتا ہے، جیسے سود ہے، رشوت ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، دھوکہ ہے، اور دیگر حرام کے ذرائع اور اسباب ہے، ان سے بچنا، اور حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ کھائیں، خوب پیٹ بھر کے کھا کھا کے موٹے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں برائی نہیں ہے کہ زیادہ کھایا جائے اور کھا کھا کے جو ہے نا بس ہو جائے، کوئی برا نہیں ہے، خوب کھائیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کم کھانے والوں کے فضائل ہیں، آخرت میں کم کھانے والوں کو، صبر سے کام لینے والوں کو اللہ جنت کے دسترخوان پہ، اسپیشل جنت کے دسترخوان پہ کھانے عطا فرمائیں گے، یہ الگ ایک فضیلت ہے۔ لیکن شریعت میں یہ منع نہیں ہے کہ تم بس مخصوص کھانے ہی کھا سکتے ہو اور اس کے علاوہ نہیں کھا سکتے، نہیں، حلال ہو، حلال سے ہو، سب کھاؤ۔ سونا ہے تو کس طریقے سے سونا ہے؟ سنت کے مطابق سونا ہے۔ ساری رات اگر سنت کے مطابق سوتے رہے، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا رہا، اٹھ کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنت کے مطابق سو گئے، دعا پڑھ کے سو گئے، دعا پڑھ کے اٹھ گئے، دائیں کروٹ پہ سو گئے، عبادت۔ کھانا کھانے کو بیٹھے ہیں، عام طور پہ بیٹھے ہیں تو کھانے میں، بیٹھنے میں، پینے میں اس بات کا خیال رکھ لیا کہ سنت طریقہ کیا ہے؟ عبادت۔ وہ کھانا اور وہ سونا اور بیٹھنا اٹھنا عبادت بنی۔ چل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے اور اس طریقے پہ چل جانا، یہ عبادت، آپ کا ایک ایک قدم عبادت لکھا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا دن روزے ہی سے رہیں، سارا دن آپ قرآن ہی پڑھتے رہیں، ساری رات آپ نفلیں ہی پڑھتے رہیں اور اس کو عبادت گزار شمار کریں۔ بعض دفعہ ایسے عبادت گزار اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت گزار نہیں ہوتے، گناہگار ہوتے ہیں، ان میں اپنی عبادت کا خمار آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، ریا آ جاتا ہے، کبر آ جاتا ہے ان کے اندر، تو ایسے لوگوں کی عبادت اکارت ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ جبکہ مسکنت اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا،
اپنے دل کو اللہ کی یاد سے مست رکھنا، دھیان رکھنا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی معیت کا استحضار رکھنا، یہ بڑی عبادات ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے انسان اپنے اخلاق کی، اچھے اخلاق کی وجہ سے بڑے بڑے عبادت گزاروں سے بھی آگے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ سارا دن روزہ رکھنے والوں سے، ساری رات نفلیں پڑھ کر عبادت کرنے والوں سے بھی اونچا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم کیا سمجھایا آپ لوگوں کو؟ کہ وہ طریقہ زندگی اختیار کرنا جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر اسلام کے طریقے کے مطابق، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینا، یہ عبادت ہے، اور یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے جو اسلام کے طریقہ زندگی کے زیادہ قریب ہے، اپنی مرضی نہیں، اسلام کے مطابق۔ حتیٰ کہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا سنت کے مطابق عبادت بن جاتے ہیں۔ اب بندہ اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہش پوری کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے خواہش پوری کر رہے ہیں، بیوی خامد سے خواہش پوری کر رہی ہے، لیکن سنت کے مطابق ہے تو اس پہ بھی فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ میاں بیوی کے غسل کرنے کے بعد جب انسان نہاتا ہے، پانی کے جتنے قطرے گرتے ہیں وہ بے شمار قطرے ہم گن نہیں سکتے، گرنے والی پانی کے قطروں کے اوپر بھی اللہ نیکیاں عطا فرما رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خواہش پوری ہو رہی انسان کی، اپنی نفسانی خواہش پوری کی ہے۔ اس کے بعد نہانا واجب ہے، اب نہائے ہیں، سنت کے مطابق نہا رہے ہیں، اور اس کے اوپر گرنے والے قطروں کے اوپر بھی کیا مل رہی ہیں؟ نیکیاں مل رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کھانا ہضم ہو گیا، پیٹ بھرا ہو گیا، اب ہم نے پیشاب کرنا ہے، پیشاب کی حاجت ہوئی ہے، اب ایک تکلیف ہے، ہم چلے گئے سنت کے مطابق، جا کے ہم نے جو ہے نا وہ بیٹھک کی، پیشاب کیا، اور سنت کے مطابق باہر نکلے، جاتے بھی دعا پڑھی، آتے بھی دعا پڑھی۔ اب ہمارا اس تکلیف سے، اس گند کو دور کرنے کے اوپر ہمیں اجر اور ثواب مل رہا ہے، حالانکہ ہم نے پیشاب کیا، تکلیف ہمیں، اور ہمیں دعا بھی یہی سکھائی گئی، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے میری اس مصیبت کو، اس تکلیف کو، اس میرے بوجھ کو اور اس میری گندگی کو مجھ سے دور کر دیا۔ ہم دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو اتنا ہی کافی تھا، لیکن نہیں، اللہ نے اس سنت کے مطابق پیشاب کرنے کو بھی عبادت شمار قرار دے دیا۔ تو گویا کہ جو بندہ اپنی زندگی اسلام اور پیغمبر اسلام کے مطابق بنا لیتا ہے، وہ بیت اللہ میں ہو تو عبادت، و بیت الخلاء میں ہو تب بھی عبادت۔ مومن کی ساری زندگی عبادت ہے، تو اپنی زندگی کو عبادت بنائیں۔ اور عبادت کیسے بنے گی؟ کہ اپنی زندگی کے طور طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنا لیں۔ ہماری عادات ہماری عبادت بن سکتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی عادت کو عبادت بنا لو۔ عادت کو کیا بنا لو؟ عبادت بنا لو۔ سونا عادت ہے ہماری روزانہ کی، سنت کے مطابق ہو تو عبادت بن گیا۔ چلنا پھرنا ہماری عادت ہے روزانہ کی، سنت کے مطابق ہو۔ حضور کی 3 عادتیں تھی چلنے کی، تیز چلتے تھے، اٹھے قدموں کے ساتھ جما کے قدم کو چلتے تھے، اور عاجزی کے ساتھ گردن جھکا کے چلتے تھے۔ 3 کیفیتیں پیدا کر لیں، ہو بہو نہ بھی ہو تو اس نیت کی وجہ سے ہمیں چلنے پہ اوپر بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب تک چلتے رہیں گے ثواب مل رہا ہے۔ اور اس چلنے میں اگر نماز کی طرف چلنا ہو گیا، حج کے لیے چلنا ہو گیا، عمرے کے لیے چلنا ہو گیا، جہاد کے لیے چلنا ہو گیا، جماعت اور تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کے لیے چلنا ہو گیا، مدرسے کی طرف چلنا ہو گیا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلنا ہو گیا، یا دیگر عبادت بیان اور ذکر و مجالس کی طرف آنے کے لیے اگر چلنا نصیب ہو گیا تو اور ثواب بڑھ گیا اور نیکیاں بڑھ گئی۔ تو مومن کی ساری زندگی عبادت ہے۔ ہمارا زندگی کا مقصد عبادت، اور عبادت کیوں؟ اللہ ہم سے راضی ہو، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے عبادت کرنی ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے کچھ ایام یا کچھ مہینے یا کچھ سال عطا فرمائے ہیں، اور کس لیے عطا فرمائے ہیں؟ کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان عبادت کے ذریعے اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر لے، تاکہ جب اللہ سے آخرت میں ملاقات ہو، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہو، اللہ اس سے راضی ہو جائے یا اللہ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اس سے کیسے راضی ہوں گے؟ کہ میرا بندہ میری عبادت کر کے، یعنی میرا اس طریقہ زندگی کو اختیار کر کے آیا ہے، اس کو سیکھ کر چلتا رہا جو میں نے پسند کیا تھا، میری پسند کا خیال رکھا، آج میں اس کی پسند کے مطابق جنت میں ایسی نعمتیں عطا کروں گا، اس کو دیکھ کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس لیے
وہ لوگ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سامنے غیر محرم آ گئی یا غیر محرم عورت کے سامنے آ گیا، نگاہیں جھک جاتی ہیں، پردے میں آ جاتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھنا، ایک نگاہ کے جھکانے کے بدلے میں اللہ آخرت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ ایک نگاہ جھکی، اللہ کا دیدار لکھا گیا۔ اب اللہ نے اس ایک نگاہ کو جھکانے پہ اپنی زیارت کروانی ہی کروانی۔ جس اللہ نے حسن و جمال کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے اس کائنات کی خوبصورتی کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے احسن ترین چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ خود اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ جس جنت کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ ترستے رہتے ہیں اور جنت ہی کو حاصل کرنے کے لیے عبادتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں اللہ کی زیارت ہوگی، تو اللہ کا خود کا دیدار اور اللہ کی خود کی شکل و صورت اور اللہ کا حسن و جمال کیسا ہوگا جس نے حسن و جمال کو پیدا کیا۔ اس لیے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جب انسان کو پہلی مرتبہ، جنتیوں کو پہلی مرتبہ اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، اس پہلی مرتبہ کے دیدار میں 500 سال تک ہر انسان اللہ کو دیکھتا رہے گا، اپنے آپ کو بھول جائے گا، اتنا مزہ آئے گا۔ 500 سال، اور یہ 500 سال آخرت کے ہیں، آخرت کے 500 سال ہیں، تو گویا کہ وہ کئی ہزار سال اللہ کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھتا رہے گا، اتنا مزہ آئے گا اللہ کو دیکھنے کا۔ بعض روایتوں میں آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائیں گے تو جنتی لوگوں کو اتنا مزہ آئے گا کہ وہ ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اچھلیں گے کہ میں نے پہلے دیکھنا ہے، میں نے پہلے دیکھنا ہے۔ جیسے بعض کوئی آگے چیز ہو نا مجمع میں، تو پیچھے بندہ بےتاب ہوتا ہے کہ ہے کہ آگے ہو کیا رہا ہے، تو ایک دوسرے کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، جگہ نہ ملے تو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اوپر دیکھتے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹاتے جائیں گے دیدار جو ہے الہی کے لیے، اپنی زیارت کروانے کے لیے جو پردہ ہٹتا جائے گا، جنتوں کی طلب اور بڑھتی جائے گی، ان کا مزہ اور بڑھتا جائے گا، ان کی جستجو اور بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ جب اللہ اپنا پردہ ہٹا دیں گے تو جنتی اچھل اچھل کے اللہ کو دیکھیں گے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت کے مطابق، اللہ کو تم ایسے دیکھو گے جیسے تم چمکتے ہوئے سورج اور آسمان پہ چمکتے جو ہے نا چاند کو دیکھتے ہو۔ صحابہ سے آپ نے سوال کیا، کیا تم چاند کو یا سورج کو چمکتے ہوئے دیکھتے میں کوئی مشقت برداشت کرتے ہو؟ کوئی تمہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے آرام سے اس کو دیکھ لیتا ہے۔ فرمایا تم بھی بڑی سہولت اور بڑے آسان سے، حتیٰ کہ تم بہت زیادہ کثرت میں ہوگے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کو بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ لو گے۔ جیسے آسمان کے چمکتے ستاروں کو، سورج اور چاند کو آسانی سے دیکھ لیتے ہو، ایسے تم آسانی سے اللہ کو دیکھ لو گے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، جس کا مرتبہ اس دنیا میں زیادہ ہوگا عبادت کے ذریعے، عبادت سے مرتبہ بڑھتا ہے۔ جتنی عبادت بڑھے گی، جتنا اسلام کے قریب ہم ہوں گے، اتنا اللہ کا مرتبہ بڑھے گا، اتنا ہی آخرت میں واضح اللہ کا دیدار ہوگا۔ جتنا دور ہوں گے، جتنے زندگی میں گناہ ہوں گے، جتنی ہم نے بد نگاہی کی ہوگی، جتنی ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کیا ہوگا، اتنا پردوں کے ساتھ اللہ کا دیدار ہوگا ضرور، لیکن پردوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہم اللہ کو بغیر پردے کے دیکھنا چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بغیر پردے کے مکمل طور پر محظوظ ہونا چاہیں گے، تو آج دنیا میں ہمیں وہ عبادت کرنی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ غیر محرم سے بچانا۔ کانوں کی عبادت کیا ہے؟ غیر محرم کی باتوں کو سننے سے یا گانے و موسیقی کے سننے سے بچانا۔ زبان کی عبادت کیا ہے؟ ہمیشہ سچ بول کر جھوٹ سے اپنی زبان کو بچانا۔ اپنے دماغ کی عبادت کیا ہے؟ غلط سوچ سے اور غلط وساوس سے اپنے آپ کو بچانا اور اچھی سوچ کا رکھنا، اچھی سوچ کا اپنانا، مثبت سوچ کا اپنانا، یہ دماغ کی عبادت ہے۔ ہاتھوں کی عبادت کس میں؟ قرآن پڑھنا، اس سے خیر کے کام کرنا، یہ ہاتھوں کی عبادت ہے۔ اور دل کی پاؤں کی عبادت کیا ہے؟ کہ خیر کے کاموں میں بڑھنا، نیکی کی طرف جانا، نماز کے لیے جانا، حج کے لیے ان کو استعمال کرنا، عمرے کے لیے ان کو تھکانا، یا قربانی کے لیے تھکانا، یا پھر دین کے کاموں کے لیے ان کو تھکانا، قرآن مجید پڑھنے اور تعلیم و تعلم کے لیے اپنے آپ کو کھپانا اور ان کے ذریعے ان کا سہارا لے کر چلنا، یہ ان پاؤں کی عبادت ہے۔ اور دل کی عبادت کی ہے کہ اس کو غیر اللہ کی محبت سے بچانا، اس میں صرف اللہ ہی کو لے کر آنا، یہ دل کی عبادت ہے۔ تو اپنے آپ کو عبادت گزار بنا لیں۔ کیا مطلب؟ ساری رات جاگنا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ساری رات آج کے بعد جاگنا نہیں، سارا دن روزہ رکھنا نہیں، مسنون روزے رکھیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھ سکتے کوئی حرج نہیں۔ رمضان کے روزے ویسے فرض ہیں، وہ رکھنے اس کا ہمارا اپنے فائدہ،
عبادت کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا دیکھنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، سننا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، بولنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، پکنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، چلنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، دل کا جذبہ خواہش محبت اللہ کی مرضی اور اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ہو جائے، حتیٰ کہ دماغ کی سوچ اللہ کی مرضی منشا کے مطابق ہو جائے، سارے اعضاء اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا، اے ایمان والو ایمان لو اللہ کے رسول پر، یعنی اے ایمان والو ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لینے والو اب اس کی تصدیق بھی کرو، مقام تصدیق ایسا حاصل کر لو کہ اپنے اوپر ایسا کنٹرول ہو جائے کہ گناہوں سے بچ سکو اور نیکی کرتے چلے جاؤ۔ تو اپنے آپ کو عبادت گزار لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو تصوف میں اسباق حاصل کیے جاتے ہیں، اللہ اللہ کی جاتی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہا جاتا ہے، شیخ پکڑا جاتا ہے، بیعت کی جاتی ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ میں عبادت گزار بن جاؤں، یعنی اللہ کا بندہ بن جاؤں، اللہ کی بندی بن جاؤں۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ چنانچہ ہمارے سلسلے میں جو اسباق بتائے جاتے ہیں کہ صبح شام جو ہے وہ ذکر کرنا ہے، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، وقوف قلبی، قرآن شریف کا ایک پارہ تلاوت کا، اور مراقبہ اور رابطہ اپنے شیخ کی مجلس صحبت کو اختیار کرنا، ان کے پاس آنا جانا، ان کو حال احوال بتانا، ان سے رہنمائی لینا، ان سے تربیت حاصل کرنا۔ یہ کس مقصد کے لیے؟ یہ اسی مقصد کے لیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارا باطن صاف ہو جائے اور ہم اللہ کے قریب ہو جائے، ہمیں عبادت گزار لوگوں میں شامل کر لیا جائے۔ تو اپنے آپ کو عبادت گزاروں میں شامل کروانے کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنا کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کی عبادت گزار ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا ہے، پھڑکتا ہوا دماغ عطا فرمایا ہے، اور یہ احساس جذبات رکھنے والا انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے تعلق ضرور جوڑتے ہیں، کسی نہ کسی سے کیا کرتا ہے؟ تعلق ضرور جوڑتا ہے۔ اگر یہ کوشش محنت کر کے عبادت کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے تو کتنی خوش بختی والی، خوش نصیبی والی بات ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خالق سے ہو جائے۔ آج کسی بڑے سے ہمارا تعلق ہو جائے کتنے خوش ہوتے ہیں اور امیدیں بھی رکھتے ہیں کہ بڑے سے تعلق ہے، برے وقت میں کام آئے گا۔ تو سوچیں ذرا، جو بڑوں سے بڑا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، وہ اس سے اگر تعلق ہو جائے گا تو ہمارا کتنا خیال رکھے گا وہ۔ ہماری سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا پروردگار ہے۔ تو ہم اپنا تعلق کس سے جوڑیں؟ اللہ سے جوڑیں۔ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا چلا جائے، گناہوں سے تعلق کمزور ہوتا ہے اور نیک اعمال اختیار کرنے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ سے تعلق بنائے گا تو اللہ اس کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ اب جو بندے نے دنیا میں قربانیاں دی تھیں، آخرت میں اللہ اس کو مزے کروائیں گے۔ دنیا میں کانوں کو صحیح استعمال، دل کرتا تھا گانا سنوں، میوزک سنوں، اچھا لگتا تھا، لیکن اللہ کو حکم سمجھ کے بند نہیں سننا، گناہ ہے، اللہ ناراض ہوں گے۔ اب آخرت میں اللہ جو غلمان، حوریں اور جو گانا گانے والے ہوں گے، جو اللہ جانتے ہیں کیسا گانا گائیں گے، جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جنتی ادنا سے جو جنتی ہوگا، اس جنتی کو بھی اللہ اتنے بڑے بڑے محل عطا فرمائیں گے کہ ان محلوں میں 70 دالان ہوں گے، اور ان دالانوں کے اندر بیٹھ کر راگ الاپنے والے، گانا گانے والے، گانا گانے والی عورتیں اور حوریں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہر قسم کی جو ہے نا وہ خوشیاں یعنی خوش کرنے کے لیے، جنتوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی چیزیں اور ایسے طریقے اختیار کریں گے کہ جس سے جنتی خوش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت آوازیں سننے کی توفیق دے دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نے اپنے کانوں کو گناہوں سے بچایا ہوگا، جب اللہ رحمان خود تلاوت فرمائیں گے قرآن عظیم الشان کی، تو یہ اپنے کانوں سے اللہ کی زبان سے تلاوت سن سکے گا۔ آج دیکھو شیخ شرین کو دیکھو، کتنا مزہ آتا ہے ان کی تلاوت سنتے ہوئے۔ شیخ سدیس کو دیکھو، عبدالرحمن سدیس، تلاوت بندہ دل کرتا ہے سنتا ہی جائے، سنتا ہی جائے۔ اور اس طریقے سے حرم کے امام کو، جس بھی امام کو آپ سنیں گے دل کرے گا سنتے جائیں، کتنی خوبصورت آواز ہے۔ قاری عبدالباسط کو دل کرتا ہے سنتے رہیں، تو بڑے بڑے قراء کو دل چاہتا ہے سنتے رہیں۔ وہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، خوبصورت انداز سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ خود بھی اپنے کلام کو سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ اور جب انسان کو اتنا مزہ آتا ہے ایک انسان سے سن کر، جب خود رحمان قرآن کی تلاوت کرے گا، سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، تو بتائیں اس مزے کا اندازہ ہی ہم نہیں لگا سکتے، کتنا مزہ آئے گا۔
کہ اللہ ہمیں تلاوت سنائیں گے، ہم ان کانوں سے سنیں گے، لیکن وہ بندہ محروم ہوگا جس نے ان کانوں کی حفاظت نہیں کی ہوگی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیں گے، ہم اس گفتگو کو سنیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے کا کتنا مزہ آئے گا۔ جنتوں کے ساتھ مجالست کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا بیٹھنا کریں گے، جنتوں کی سعادت ملے گی، حضور سے ملاقات کریں گے، آپ کی صحبت میں بیٹھیں گے، حضور وہاں بھی باتیں کریں گے، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ کے باتیں سنیں گے انشاءاللہ، کتنا مزہ آئے گا۔ اور اسی طرح ہر آنکھ کی حفاظت کے بدلے میں کتنا مزہ ہے۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں آج کے دور میں سب سے بڑا ولی وہ ہے جو یہ سین بورڈ فلکسوں پہ لگی تصویروں سے بھی نگاہیں ہٹا لیتے ہیں۔ بڑے بڑے فلیکس لگے ہوئے ہیں، ان کو پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی۔ یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، عورتوں کے لیے مردوں ہی کی بات نہیں ہو رہی کہ مرد کی تصویر بنی ہے۔ پہلے زمانے میں، تھوڑا سا پہلے زمانے میں عورتوں کی تصویریں لگتی تھیں، اب اکثر اشتہاروں پہ مردوں کی تصویریں ہیں۔ تو عورتوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کو نہ دیکھیں۔ تو صرف یہ نہیں ہے، مرد کو مرد کی تصویر دیکھنے کا بھی برا اثر ہوتا ہے، مرد کو مرد کی تصویر دیکھنے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ برا اثر، اس کے دل میں ظلمت آ جاتی ہے مرد کو مرد کی تصویر دیکھنے سے۔ اس لیے بعض ہمارے مشائخ جانوروں کی تصویریں بھی نہیں دیکھتے تھے، جانوروں کی تصویریں دیکھنے سے بھی کتراتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل پہ ظلمت آ جائے اور ہمارے دل میں اللہ کا نور کم ہو جائے۔ بھئی آپ کو زعفران ملا، دودھ دیا جائے 1 کلو، آپ کے سامنے پیش کیا، لو جی اس میں زعفران ملا ہے، تو انکار کریں گے؟ پستہ ہے، بادام ہے، کھویا ہے، کھجور ہے، اس میں نہ جانے کیا کیا، تو آپ کہیں گے واہ واہ طاقتور سے مشروب ہے، لاؤ بھائی شاید بھی ملا ہو اس کے اندر۔ آپ کے قریب کر کے اس کو تھوڑا سا کم کر لیں، یار تھوڑا سا مجھے دے دو، تو دل کو تکلیف ہوگی نا، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فطرت نہ ماری۔ اور اگر دوبارہ دے کر پھر پیچھے کھینچ لیا جائے، آدھا کر دیا جائے، آپ افسوس کریں گے یار پورا ہی مل جاتا۔ اور صرف 1 گھونٹ دے دیا جائے، کلو دکھا کر، کلو دکھایا اور دیا کیا 1 گھونٹ، آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، میری بڑی بدقسمتی ہے، 1 گھونٹ مل گیا، اب پچھتا رہے ہیں کاش وہ۔ اب اس کو بتایا جائے گا کہ بھائی تم نے جو یہ 1 گھونٹ جو تمہیں ملا ہے، ملنا 1 کلو ہی تھا، تیرے نام پہ 1 کلو آیا تھا، لیکن تو نے احتیاط نہیں کی، بلی پی گئی، تو نے احتیاط نہیں کی، گر گیا، تو نے احتیاط نہیں کی، ایک دودھ تمہارا کم ہوتا گیا۔ اب یہ کہے گا یار تو ڈبل نقصان ہو گیا، کہ میرے ہی ذمہ تھا، میں نے حفاظت کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ دینے کے بعد گھٹائیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ جب یہ نور عطا فرماتے ہیں، عبادت کی برکت سے، ذکر کی برکت سے جب یہ نور ملتا ہے، اور آخرت میں اگر یہ اسی طرح محفوظ کر کے لے گیا تو پورا پورا وہ نور عطا کیا جائے گا، پورا پورا مزہ اور لذت عطا کی جائے گی۔ اس دنیا میں جو تھکا تھا، اپنے پاؤں کو کھپایا تھا، ہاتھوں سے خیر کے کام کیے تھے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، اب یہ قربانیاں دیتا رہا تھا، تھک ہار کے اللہ کے پاس گیا تھا، تو اللہ اس کو راضی کریں گے۔ لیکن وہ بندہ جس کو اللہ نے یہ نور عطا فرمایا، یہ توفیق عطا فرمائی، اس نے کبھی بدنگاہی کر لی، کبھی جھوٹ بول لیا، کبھی اس نے گانا سن لیا، کبھی غیر سے محبت کی پینگیں بڑھا لی، وہ نور کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا۔ وہ مل تو جائے گا لیکن کم ملنے کی وجہ سے لذت آخرت میں کم ہو جائے گی، آخرت کی نعمتیں گھٹ جائیں گی۔ جب نعمتیں گھٹ جائیں گی افسوس کرے گا کاش میں بھی ایسے اعمال کرتا جو میرا اوپر جنتی ادا وہ کر کے آیا ہے، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس نعمت کو جو ہمیں ملی ہے، ہم اس کو گناہوں کے ذریعے کم نہ کریں، بڑھانے کی کوشش کریں۔ جو گناہ ہوگا وہ کم ہو جائے گا، وہ نعمت کم ہو جائے گی۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے، وہ نعمت چھن جائے یا نعمت کم ہو جائے، محسوس ہو جائے کہ بھئی گناہ کا اثر ہوا ہے، تو آپ فوراً توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا ہے، بھڑکتا ہوا دماغ عطا فرمایا ہے۔ یہ جذبات رکھنے والا انسان تعلقات بناتا ہے، اس سے تعلق، اس سے تعلق، اس سے تعلق، اس سے تعلق، کبھی خوبصورت چہرے والے سے تعلق، کبھی مال والے سے تعلق، کبھی عہدے والے سے تعلق، کبھی منصب والے سے تعلق، تو کبھی کسی عزت والے معزز سے تعلق، تو کبھی کسی وڈیرے سے تعلق، تو کبھی کسی سے تعلق بناتا ہے۔ یہ کبھی اچھے تعلق ہوتے ہیں، کبھی برے تعلق ہوتے ہیں۔ تعلقات بنانے میں ماہر ہے انسان، تعلق جوڑنے میں ماہر ہے، یہ تعلق جوڑتا بھی رہتا ہے، بناتا بھی رہتا ہے، نہیں جوڑے گا، نہیں بنائے گا، کہیں نہ کہیں تعلق ہو ہی جائے گا، کیونکہ اللہ نے جو دل بنایا ہے یہ دل ہے ہی تعلق کے لیے۔ لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے، ہم اللہ سے جڑ جائیں، اس دل میں اللہ آ جائے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، ہمارا تعلق اور رشتہ اللہ سے مضبوط ترین ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ گناہ ہمارے سامنے ہو ہم اس سے آنکھ پھیر لیں، ہمارا دل گناہوں کے وسوسے سے بھی بچ جائے، اتنا تعلق ہمارا اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ اسی لیے انسان کو آپ دیکھیں کہ انسان کا تعلق اپنے ماں باپ سے بھی ہوتا ہے،
وہ تعلق بنانے کی اس کی فطرت ہے ماں باپ سے، کیونکہ دل اس کے اندر ہے، جس میں دل ہے وہ ماں باپ سے تعلق رکھے گا، محبت کا تعلق۔ ماں باپ کا تعلق اپنی اولاد سے مضبوط ہوتا ہے، اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے دل کے اندر۔ استاد اور شاگرد کا تعلق بھی دیکھیں، وہ اسی وجہ سے ہی ہے کہ اس میں جذبات ہیں انسان کے اندر۔ استاد کو شاگرد سے تعلق ہوتا ہے اور محبت کا، کہ میں اس کو دین سکھاؤں، میرے ذریعے میرا فیض اللہ نے علم عطا فرماؤ، فیض پھیلے، اور شاگرد چاہتا ہے مجھے استاد سے فیض حاصل ہو جائے، اچھا تعلق ہے، وہ اس لیے تعلق بنا کے بیٹھا ہے۔ مالک اور مزدور کا بھی تعلق ہوتا ہے، حتیٰ کہ پیر اور مرید کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ پیر چاہتا ہے میرا فیض پھیلے، میں اس کی اصلاح کر دوں اور یہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، بندی بن جائے، اور مرید چاہتا ہے کہ مجھے میرے شیخ کے ذریعے اصلاح ہو جائے، مجھے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے۔ تعلق ہے لیکن غرض اس میں بھی ہے۔ تو جذبات اور تعلقات رکھنے اور جوڑنے والا انسان وہ ہر جگہ پہ ہر موڑ پہ تعلق بناتا ہے اور بنا کے رکھتا ہے، لیکن ان تعلقات سے سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہو جائے تو پھر انسان کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ تو ہم دوسری نیت کر لیں۔ پہلی نیت یہ کی ہے کہ باقی زندگی کی اہداف پورے کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا ہدف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دوسری نیت ہم نے یہ کرنی ہے کہ تعلقات بنانے اور جوڑنے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ تعلق کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور کتنا مضبوط تعلق جوڑنا ہے کہ اگر ماں باپ کی محبت غالب آ جائے اور ماں باپ کی محبت میں انسان گناہ کرنے کی طرف چلا جائے، اس تعلق کو ٹھوکر لگا دے اللہ کی محبت میں۔ اولاد کے ساتھ تعلق ماں باپ کا اتنا گہرا ہے کہ اولاد کہتی ہے کہ فلاں چیز مجھے لا کے دو اور وہ حرام کما کے لا کر دے رہا ہے، محبت میں اس تعلق کو ٹھوکر مار دو۔ نہیں، اللہ کا تعلق پہلے، اللہ کی چھتری کے نیچے تعلقات نبھائے جائیں، اللہ کی محبت کی چھتری کے نیچے رہ کر سارے تعلقات کو جو ہے نا وہ نبھایا جائے، تو پھر یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہی بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے تعلق کا سبب ہی بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر مخلوق کا تعلق اتنا بڑھ جائے کہ خالق پیچھے رہ جائے اور مخلوق آگے بڑھ جائے، پھر ایسے تعلق کو پاؤں کی ٹھوکر مارنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ میں کل ایک ساتھی نے پوسٹ بھیجی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت پوسٹ تھی، اور آج میں نے اپنے گروپ میں اس پوسٹ کو شیئر بھی کیے ہیں۔ جو ساتھی میرے گروپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس پوسٹ کو دیکھا ہوگا۔ دو پوسٹیں آج میں نے عربی میں کی ہیں۔ ایک پوسٹ تھی کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ آپ راضی رہا کریں، بعض دفعہ نہیں بلکہ اللہ کی تقسیم پہ آپ راضی رہا کریں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت میں آپ غنی ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ آپ سے کم غنی ہوتے ہیں، اور آپ خود نہیں جانتے کہ میں غنی ہوں، آپ کو خود کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا ہوں، غنی ہوں۔ اور ساتھ ایک تصویر بنی ہوئی تھی، ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ زمین میں ایک مولی کا پودا لگا ہوا ہے، اور اس کی مولی نیچے سے چھوٹی ہے اور اوپر کا پودا بڑا ہے، اور انسان بڑا ہو کے خوش ہو کے اس کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے کہ میری فصل بہت اچھی ہے۔ اب یہ خاموش سبق ہے۔ اور دوسری طرف جو آدمی ہے وہ بیٹھا ہے افسردہ ہو کے، اور اس کی جو ہے نا اوپر کا پودا چھوٹا سا ہے لیکن نیچے اس کی مولی بہت لمبی ہے۔ تو یہ سبق دکھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ اس بندے کا پودا بڑا ہے، لیکن اس پودے کو کیا کرے گا، وہ بڑھ سے بڑھ کر اپنی بکری جانوروں کو کھلا لے گا، مولی چھوٹی سی ہے اس کی، تو کتنا بندوں کو کفایت کرے گی، ایک بندے کا سالن بھی نہیں بنے گا۔ اور جس بندے کی وہ مولی بڑی ہے، اس کی جو ہے نا وہ مولی بڑی ہونے کی وجہ سے اس کا گویا کہ مال بڑھ گیا، اوپر چاہے پودا تھوڑا ہی کیوں نہ۔ تو اس مثال کو ہے تو یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے، لیکن میں اس کو اس پہ فٹ کروں گا۔ ہم میں سے دکھنے میں لوگ کتنے ایسے امیر ہوتے ہیں، مالدار، گاڑی والے، بنگلے والے، کوٹھیوں والے، منصب والے، عہدے والے، پیسوں والے، بینک بیلنس والے، مال مویشی والے، زمینوں والے، زراعت والے، اور نہ جانے کن کن اسباب والے، لیکن وہ ظاہری طور پر پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ترقی حاصل کر رہے ہیں، عزت حاصل کر رہے ہیں، مراعات حاصل کر رہے ہیں، لیکن بعض غریب فقیر، لیکن ان کو اللہ نے توفیق نماز نہیں دی ہوتی، توفیق تہجد نہیں دی ہوتی، ان کو توفیق قرآن کی تلاوت نہیں ملی ہوتی، ان کو توفیق زکوٰۃ نہیں ملی ہوتی، ان کو توفیق صدقہ نہیں ملا ہوتا، ان کو صلہ رحمی کی توفیق نہیں ملی ہوتی، ان کو سچائی کی توفیق نہیں ملی ہوتی، رزق حلال کی توفیق نہیں ملی ہوتی۔ اس غریب فقیر کو رزق حلال بھی نصیب ہے، 5 وقت کی نماز بھی نصیب ہے، تلاوت قرآن بھی نصیب ہے، اس کو اللہ کا ذکر بھی نصیب ہے، اس کو 1 روپے کا صدقہ ہی کیوں نہ وہ صدقہ کرنا بھی نصیب ہے، اور اس بندے کو صلہ رحمی بھی نصیب ہے، خیر خائی بھی نصیب ہے، سچائی بھی نصیب ہے، اللہ کی محبت بھی نصیب ہے، سنت پہ چلنا بھی نصیب ہے۔ تو گویا وہ ظاہری طور پر پھلنے پھولنے والے سے کم غنی ہے، یہ آخرت کا بڑا غنی ہے۔ اصل غنی تو یہ ہے جس نے آخرت کو کما لیا، بڑا غنی تو یہ ہے جس نے آخرت میں سودا مار لیا۔ ایک دوسری پوسٹ کی جس کا مفہوم یہ ہے، وہ بھی عربی میں تھی،
کہ ایک بزرگ جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوتے اذان سے پہلے، اور جو لوگ اذان کے بعد داخل ہوتے ان پہ ہنستے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ ہنس رہے ہیں، آپ اذان کے بعد آنے والوں کو افسوس کرتے ہیں اوپر؟ حضرت نے فرمایا کہ اذان میرے لیے نہیں ہے، اذان غافلوں کے لیے۔ بڑی عجیب بات ہے، اذان میرے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اذان۔ اور باقی بات تو بڑی سچی ہے، جو لوگ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو ان کو پھر اذان کا انتظار نہیں رہتا، وہ اذان سے پہلے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمیں آپ لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، آجو بھائی، ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نام لکھوانے پڑتے ہیں، جس کی نماز قضا ہو گئی ہے بھائی۔ جب اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو پھر نہ بیوی کو خاوند کو جگانا پڑتا ہے، نہ الارم لگانا پڑتا ہے، نہ خاوند کو بیوی کو کہنا پڑتا ہے، نہ اپنے بچوں کو کہنا پڑتا ہے، نہ کسی کو یاد کروانا پڑتا ہے۔ اذان تو اس بات کی علامت ہے کہ اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو گیا۔ اے غافل لوگو، اب تو آ جاؤ، اے غافل لوگو اب تو آ جاؤ۔ تو وہ فرماتے تھے میں غافلوں میں نہیں ہوں، میں تو اذان سے پہلے تیاری کر کے مسجد میں آ جاتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو پھر بندہ گھڑی نہیں دیکھتا، 2 منٹ رہ گیا تو اب میں تیاری کروں گا، اب آخری وقت کتنے منٹ باقی ہیں، چلو ابھی وقت ہے، میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ نہیں، جب تعلق ہوتا ہے تو پھر انسان اس کے ڈیرے پہ جلدی جا کے بیٹھتا ہے۔ جب کسی سے تعلق ہوتا ہے تو اپنے محبوب کے دروازے پہ جلدی چلا جاتا ہے۔ جب تعلق ہوتا ہے تو اپنے دوست کی بیٹھک میں جلدی جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ دوست سویا ہوا ہے اور وہ جا کے بیٹھا ہے، اس کو اٹھایا، بھائی میں آ گیا ہوں، بھائی کیوں تعلق کا اظہار کر رہا ہے؟ جب تعلق ہوتا ہے صبح موبائل کھولتے ہی واٹس ایپ چیک کیا جاتا ہے، میسج چیک کیے جاتے ہیں کہ میرے دوست کا کوئی میسج تو نہیں آیا ہوا۔ تعلق ہے نا۔ جب انسان کو اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے اس کی آنکھ بغیر الارم کے تہجد میں کھلتی ہے، اس کی آنکھ تہجد میں ایسے کھلتی ہے جیسے اس کو دوست کی جو ہے نا وہ یاد میں ایک انسان بے قرار بیٹھا تھا، اور جب اس کی ملاقات ہو گئی، جب اس کا دوست اور محبوب آ گیا، فوراً اٹھ گیا۔ وہ اللہ کے دروازے، اللہ کے ڈیرے پر اپنے ڈیرے لگا دیتا ہے، اس کا دل نہیں بھرتا۔ وہ پہلے بھی نفلیں پڑھتا ہے، بعد میں بھی نفلیں پڑھتا ہے، وہ دعا کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کے گھر پہ بیٹھ کر، مصلی پہ بیٹھ کر۔ اور وہ جس طرح میسج چیک کرتے ہیں لوگ، اس طرح وہ قرآن شریف بار بار پڑھتا ہے، جو ہی وقت ملتا ہے قرآن شروع کر دیتا ہے، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ پڑھنا پڑ جائے، 1 منٹ 2 منٹ ایک صفحہ پڑھ لے گا، وہ فوراً قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دے گا۔ یہ تعلق کی نشانی ہے۔ اور جب تعلق ختم ہوتا ہے، ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مسلمان بندے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جو سب سے بڑی سزا دیتے ہیں وہ اپنی دوری کی سزا دیتے ہیں، کہ اس بندے کو اپنی رحمت سے اور نیک اعمال سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ نماز میں سستی کر رہا ہے، وہ بندہ تلاوت میں سستی کر رہا ہے، اپنے معمولات میں سستی کر رہا ہے، وہ نیک اور عبادات میں سستی کر رہا ہے۔ پہلے وہ متقی تھا، اب وہ ایسا ایسا گناہوں کی طرف پلٹ رہا ہے، اللہ اس کو نیک اعمال اپنی رحمت سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں گناہوں کی 2 سزائیں ملتی ہیں، ایک دنیا میں توفیق اعمال چھین لیا جاتا ہے، یعنی اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور ان کی لذت چھین لی جاتی ہے، اور دوسرا آخرت میں اس کو اللہ عذاب عطا کریں گے اگر توبہ نہیں کی۔ توبہ نہ کی تو آخرت میں عذاب ملے گا۔ 2 سزائیں اللہ دی، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ اور دنیا میں جو عبادت کی چھیننے کی توفیق اللہ سے، یعنی عبادت کی توفیق جو چھین لیتے ہیں، اس سے بھی بڑی سزا یہ ہے کہ عبادت کی توفیق تو نہ چھینیں لیکن عبادت کی حلاوت چھین لیں۔ تلاوت ہو رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا، ذکر ہو رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا، دھیان نہیں ہے اللہ کا، دنیا کا دیا سجدہ ہو رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا رہا ہے، لیکن دھیان دکان میں ہے، دھیان کاروبار میں ہے، دھیان کھیتی باڑی میں ہے، دھیان دنیا داری میں ہے، دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے۔ جب تعلق ہوتا ہے پھر دھیان بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ پھر انسان نماز میں ہو نہ ہو، جیسے ایک اللہ والے سے پوچھا حضرت نماز میں دھیان بھٹکتا ہے، فرمایا نماز سے باہر بھی نہیں بھٹکتا، تم نماز کی بات کرتے، میں تو باہر بھی نماز سے اللہ کو نہیں بھولتا۔ ہمارے سلسلے میں جو مراقبہ اور وقوف قلبی ہے وہ اسی بات کی مشق ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط کر لیں کہ اللہ کی معیت کا استظہار اتنا ہو جائے کہ نہا بھی رہے ہوں، حتیٰ کہ میاں بیوی آپس میں مل بھی رہے ہوں، ہنسی مذاق دوستوں کے ساتھ ہو رہا ہو، حتیٰ کہ کھا پی رہے ہوں، دل اللہ کی یاد میں مصروف، دل میں دھیان اللہ کا ہو، اللہ اللہ ہو رہی ہو دل کے اندر، ایک لحظے کے لیے بھی انسان کا دماغ دھیان اللہ سے نہ بھٹکے، ایسا مضبوط تعلق اللہ سے ہو جائے۔
کسی کہنے والے نے کہا تجھے اور کی تمنا ہے، میرے دل میں تو ہی تو ہے. یعنی عام لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے دل میں لوگوں کی تمنا ہوتی ہے، لیکن میرے دل کا حال یہ ہے کہ اللہ میں تو آپ ہی کو چاہتا ہوں، میں تو آپ ہی کو چاہتی ہوں، بس میرے دل میں تو ہی تو ہو. تجھے اور کی تمنا ہے، میرے دل میں تو ہی تو ہے. تو بہرحال دنیا کے تعلقات کے اندر اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا فائدہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں، یہ پکی بات ہے. اور عجیب بات بتاؤں، میں بات ختم کروں، توجہ سے سننا. انسان جب غیر سے تعلق بناتا ہے، یعنی مخلوق سے تعلق بناتا ہے، تو مخلوق سے تعلق بنانے کی وجہ سے اکثر اوقات وہ محبوب نہیں ملتا. جیسے کسی کہنے والے نے کہا نا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، زمین ملی ہے تو پھر آسمان نہیں ملتا. جسے دیکھیے اپنے آپ میں گم ہے، زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا. برے جہاں میں ممکن نہیں پیار نہ ہو، جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا. انسان کو ہر محبوب جس سے وہ تعلق بناتا ہے وہ نہیں ملتا. لیکن جب انسان اللہ سے تعلق بناتا ہے تو اللہ انسان کو ہر حال میں مل جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر جس کی شکل خوبصورت ہے اس کو تو مل گیا محبوب، یا مال ہے تو مل گیا، غریب کو نہیں ملا، بے مال کو نہیں ملا، بدصورت کو نہیں ملا، گورے کو مل گیا، کالے کو نہیں ملا، اچھے اخلاق والے کو مل گیا، برے اخلاق والے کو نہیں ملا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، بادشاہ ہے، جھونپڑے والا ہے، عہدے والا ہے، مزدور ہے، حتیٰ کہ گناہ گار ہے جس کی زندگی کے گناہ بہت زیادہ ہیں. اگر وہ بھی اللہ سے تعلق بنانا شروع کر دے، اللہ اس سے بھی اپنا تعلق بنا لیتے ہیں، اس کو بھی مل جاتے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر گناہگار بندہ تھا، ہر وقت شراب میں دھت رہتا تھا، ہر وقت برائی ہی برائی، لوگوں کو زبان سے تکلیف، لوگوں کو جو ہے وہ شراب کے ذریعے پی لینا اور بدماشیاں کرنا، تنگ کرنا، ذلیل کرنا، اول فول بکنا، حتیٰ کہ بستی شہر والوں کی جو جوان بیٹیاں لڑکیاں تھیں ان کی عزت بھی محفوظ نہ رہنا، ان کے پیچھے پڑے رہنا. لوگ تنگ تھے، اتنے تنگ تھے کہ لوگوں نے تہیہ کر رکھا تھا، اتفاق کر رکھا تھا کہ اگر جب یہ مرا اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. بائیکاٹ، مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا. حتیٰ کہ اس کی بیوی نے بھی بائیکاٹ کر رکھا تھا کہ اتنا گندا اور برا آدمی ہے کہ منہ لگانے کے بھی قابل نہیں ہے، ہر وقت نشے میں رہتا ہے، ہر وقت برائی میں رہتا ہے. اب ہوا یہ کہ جب اس کی موت آنے لگی تو اس کے اپنے ہی گھر والوں نے، رشتہ داروں نے اٹھایا اس کو، 2-4 دوستوں کو ملا کر اٹھا کے جا کے روڑی پہ پھینک دیا کہ یہ گند ہے، گند ہی کے اوپر اس کو پھینکو، نہ دفنانا ہے نہ جنازہ پڑھنا ہے. اب یہ جب گند کی روڑی پہ آیا، موت قریب آئی، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کمزور ہے، فالج ہوا ہوا ہے، بری حالت ہے، خود کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. اس قسم پرسی میں پڑے، دھیان جاتا ہے اللہ کی طرف. کبھی گھر کو دیکھتا ہے، کبھی آ تو نہیں رہا، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، کبھی گھر کو دیکھتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے. گھر سے جب نا امید ہو گیا کہ بیوی نے بھی آخری وقت میں شام کے قریب دروازہ بند کر لیا کہ امید تھی چلو لوگ جب آگے پیچھے ہو جائیں گے تو بیوی آ کے اٹھا کے لے جائے گی، لیکن بیوی نے بھی دروازہ بند کر لیا، بالکل امید ختم. اب آسمان کو دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، میں گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، لیکن ہوں تو تیرا بندہ، تو میرا خدا ہے، تو میرا پروردگار ہے، ہوں تو میں آپ کا، ہوں گناہ گار. ساری زندگی میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں جہنمی ہوں، میں جانتا ہوں. اے اللہ، میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے گناہوں کے اوپر سزا ملے گی اور سزا پہ آپ خوش ہو جائیں گے اور اس گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا میرا مقدر ہے، اگر تو آپ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالیں تو مجھے اکیلے کو جہنم میں ڈال دینا، کسی اور کو جہنم میں نہ ڈالنا. اور اے اللہ، اگر میرے معاف کرنے سے تیری شان میں کوئی کمی آ جاتی ہے اور میرے معاف نہ کرنے سے تیری شان بڑھ جاتی ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے آپ معاف فرمائیں، تو بس مجھے اکیلے کو جہنم میں ڈال کے باقی گناہ گاروں کو جہنم سے بچا لینا. اب لگا وہ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارا حضرت فرماتے اور سمجھاتے ہیں کہ بعض دفعہ گناہ گار لوگ عبادت گزار لوگوں سے آگے کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں. کیسے؟
گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کے ساتھ تڑپ بھی رہے ہوتے ہیں. گناہ ہو گیا اب تڑپنا شروع ہو گئے، یا اللہ گناہ ہو گیا، یا اللہ کیا بنے گا، یا اللہ کہاں میں جہنم میں پہنچوں گا. روتے ہیں اندر اندر، لوگوں کو نہیں پتا، اندر اندر میں رو رہے ہیں. تو فرمایا ایسے لوگ بعض مرتبہ ان نیکوں سے بھی بڑا درجہ پا لیتے ہیں اپنے اس کڑن کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، اس دل لگی کی وجہ سے، اس آہ و نیازی کی وجہ سے جو رات کو تنہائی میں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں، درجہ پا لیتے ہیں. بعض دفعہ نیکوکار بندے کی موت بری ہوتی ہے اور اس گناہگار کی موت اچھی ہو جاتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیکوکار لوگوں کو موت بری آتی نہیں، یعنی مطلب یہ کہ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے عبادت کے تکبر میں مارا جاتا ہے اور گناہگار اپنی عاجزی اور مسکنت کی وجہ سے بخشا جاتا ہے. اب اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، موت آ گئی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی. حدیث میں آتا ہے کہ حالت غرغرہ سے پہلے بھی بندہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. توبہ قبول ہوگی. وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام ہوا، وحی آئی، اے موسیٰ میرا دوست فوت ہو گیا ہے، لوگوں کو اعلان کر دو صبح اس کا جنازہ ہے. جو لوگ اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے گناہوں کے پہاڑوں کے بقدر کر رکھا ہے، وزنی کر رکھا ہے، اگر وہ اپنے پہاڑوں کے بقدر گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو میرے دوست کا جنازہ پڑھا لو. اے اللہ وہ تو گناہگار بندہ ہے، مشہور ہے اپنے گناہوں میں. فرمایا موسیٰ تم کیسا میرا دوست ہے، میرے دوست کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی، فوراً پہاڑی سے نیچے اترے جہاں عبادت کر رہے تھے، بستی والوں کے پاس ہے، لوگوں اللہ کے دوست کا جنازہ ہے اور اللہ کا یہ پیغام ہے، اس نے گناہوں کو معاف کروانا ہو، پہاڑوں کے بقدر بھی ہوں تو میں معاف کروں گا. اس میرے دوست کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں نے اعلان سنا، خوش ہو گئے کہ اللہ کا ولی بنا ہے، مرا ہے، فوت ہوا ہے، ہم اس کی زیارت بھی کریں گے. اس چکر میں صبح لوگ کھچا کھچ کٹھے ہو گئے. ایک مجمع تھا، جمع غفیر تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس مسجد کے اوپر کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا تھے، وہی اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو وہی زانی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. برائیاں شروع ہو گئی، یہ اللہ کا دوست کیسے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا، مجھے تو اللہ کا حکم ہے، مجھے تو اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں اور کہوں کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھے ہیں، گناہوں کے بوجھ اٹھا رکھے ہیں، اس کا جنازہ پڑھ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا. اللہ نے لوگوں کی درخواست پہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی درخواست پہ اللہ سے درخواست پیش کی تو جواب آیا، اے موسیٰ یہ جب مر رہا تھا گناہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لیکن ان الفاظ میں اس نے مجھے یاد کیا اور کہنے لگا اللہ میرے سوا تیرا کوئی بھی نہیں ہے. اور اس نے گھر کو دیکھا، گھر کا دروازہ بھی بند ہے، دائیں بائیں دوستوں کو دیکھا، وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. اس قسم پرسی کے عالم میں اس نے مجھے پکارا، اس حالت میں میں اس کی آواز نہ سنتا، اس کی دعا نہ سنتا، تو بتا پھر کون سنتا؟ اللہ تانا نہیں دیتے، تم گناہ کر کے کیوں آئے ہو، گناہ کر کر کے بال سفید کر کے آئے ہو، دل سیاہ کر کے آئے ہو، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو. وہ تانا نہیں دیتے. جب تعلق انسان بناتا ہے وہ جوڑ لیتے ہیں اپنے ساتھ، اپنی رحمت کے سینے سے لگا لیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے تم نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا، رزق ہمارا کھایا تھا، گناہ ہماری نافرمانی بھی ہماری کی تھی، نعمتیں ہماری استعمال کی تھیں اور نافرمانی بھی ہماری کی تھی. تانا نہیں ملتا. حتیٰ کہ یہ بھی یاد نہیں کروایا جاتا کہ فلاں فلاں آپ نے گناہ کیے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کو بھی کہا جاتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے توبہ قبول ہوتی ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے مٹا دو. جب فرشتے قلم پھیرتے ہیں اللہ فرشتوں کے اذہان سے بھی مٹا دیتے ہیں. فرشتے بھی سمجھتے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، فرشتے اس کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ فرشتوں نے دیکھا ہوتا ہے گناہ کرتے ہوئے. اللہ فرشتوں کے ذہن سے مٹا دیتا. جن لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے یہ گناہ کر رہا، اللہ ان کے ذہنوں سے مٹا دیتے ہیں. وہ جو ان کے سامنے مل کے گناہ کیے تھے اللہ ان کو بھلا دیتے ہیں، اس کی عزت اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں یہ گناہگار بھی تھا، اس نے کبھی گناہ بھی کیا تھا. وہ ایسا تعلق بناتے ہیں، وہ ایسا تعلق جوڑتے ہیں. سبحان اللہ، کیا عظیم پروردگار ہیں ہمارے پروردگار کہ انسان گناہگار بھی ہو اور تعلق بنانا چاہے تو کیسا تعلق بنا لیتے ہیں. الفت کا مزہ تب ہی ہے جب وہ بھی بے قرار ہو، دونوں طرف ہو آگ برابر کی لگی ہوئی. جب انسان اپنا تعلق بناتا ہے تو اللہ بھی تعلق بناتا ہے، پھر بندگی کا مزہ آتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب تو چل کے میری طرف آتا ہے میری رحمت دوڑ کے تیری طرف جاتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تو توبہ کر کے میری طرف آئے تو میں آرام سے نخرے سے
ناز سے یا میں تمہیں دیر سے قبول کروں، نہیں، جب تم توبہ کر کے چل پڑتے ہو تم ایسا چلتے ہو میری رحمت دوڑ کے تمہیں جھانک لیتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، ایک آدمی کا کسی عورت سے تعلق تھا، توبہ کر لی اس نے، توبہ کرنے کے بعد اپنی بستی کو چھوڑ کے نکلا کہ اگر میں جا رہا تو میرا تعلق ختم نہیں ہوگا، نکلا وہاں سے، ایک جگہ پہنچا تو ایک بوڑھے میاں کو دیکھا، وہ بھی سفر مسافر ہے، چل رہا ہے، اچانک دھوپ جب تیز ہوئی، صبح نکلا تھا، دھوپ تیز ہوئی، یا رات کے کسی وقت میں نکلا تھا، جب صبح دھوپ تیز ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادل نے آ کے سایہ کر دیا، اب اس بادل کے سائے میں چل رہے ہیں، بوڑھے میاں سمجھ رہے ہیں کہ شاید میرا اللہ نے خیال رکھا ہے، نوجوان بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ بوڑھے میاں کی وجہ سے اللہ نے، کیونکہ وہ جانتا تھا اپنی زندگی کو، میری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے۔ اب آگے جا کے ایک جگہ پہ راستہ جدا جدا ہوتا تھا، اس نے کسی اور بستی کو جانا تھا، اس نے کسی اور کو، اب جو ہی نوجوان دوسرا مڑا وہ بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر، اب بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، میں تو اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا تھا، اس کو بولا میاں بات سنو، کون سے ایسا عمل کر کے آ رہے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ کرامت عطا فرمائی ہے؟ اس نے کہا اور تو مجھے پتا نہیں ہے، کل ہی توبہ کی ہے، رات کو نکلا ہوں، دن چڑھ گیا ہے، نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا ہوں، گناہوں سے دور ہو کے جا رہا ہوں، گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میاں جی یہ تیری ہی وجہ سے ایسا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، مجھے اپنی رحمت سے اور برکت حاصل کر لینے دیجئے، تیرے اس گناہ کی توبہ کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا جس کا سایہ دنیا میں اللہ نے فراہم کر دیا، تو آخرت میں تیرا کیا حال ہوگا۔ وہ ایسا تعلق بناتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس اللہ سے، اس کریم سے، اس رحیم سے، اس شفیق سے، حنان منان سے، غفور الرحیم سے، اس محسن سے، محسن حقیقی سے، خالق حقیقی سے اپنا تعلق بنانے کی۔ پتہ ہے آپ کو دنیا میں کسی محبوب کو ملنا ہو تو ترلے مارنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ سے ملنا ہو ترلے نہیں مارنے پڑتے۔ دھوبی کا بیٹا شہزادی پہ عاشق ہو گیا، پیغام بھیج بیٹھا مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس نے کہا تو دھوبی کا لڑکا، میں شہزادی، میرا تیرا کیا جوڑ ہے؟ میرے ابا کو پتا چل کے نا چھتر مارے گا، بادشاہ قید میں ڈال دے گا، ساری زندگی سڑو گے گلو گے۔ اس نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے میں نے حاصل کرنا ہے تجھے۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اس اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، میرے ابا حضور جو میرے جو ہے نا وہ والد ہیں، بادشاہ سلامت ہیں، وہ نیکوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں، بہروپے بن جاؤ، روپ اختیار کر لو نیکوں کا، تمہیں ملنے آئیں گے تو بار بار جب ملنے آئیں گے تو اس کے بعد پھر میں بھی آپ کو ملنے آ جایا کروں گی، نیک بندے سے زیارت کرنے کی غرض سے، بہانے سے۔ اب وہ تو جان چھڑا رہی ہے کہ کس طریقے سے جان چھوٹے اس سے۔ اب اس نے کیا کیا، دھوبی کا کام چھوڑا، ابا کا کہا ابا میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ بس میں جا رہا ہوں۔ اس نے بڑی منتیں سماجھتے کہ نہیں ٹھہرا، چلا گیا اور شہر کے کونے میں جا کے ایک جگہ پہ جا کے جھونپڑا بنایا اور اس کے اندر بیٹھ کے نیک لوگوں کا لباس پہنا اور اللہ اللہ، اب جو قریب سے گزرے اندر سے اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ اب وہ زیارت کیا، اس وقت رواج تھا لوگ اللہ والوں کی زیارت کرتے، بیٹھتے اٹھتے، ان کے پاس آتے جاتے، ان کو فیض ملتا۔ اب یہ روپ دھار کے بیٹھے کہ جو ہے نا وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، کس کی محبت میں؟ شہزادی کی، وہ آئے گی تو میں اس کو ملوں گا۔ اب اللہ اللہ ہو رہی ہے، وہ خبر پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک پہنچتی بھی کوئی ایک نیا اللہ والا آیا ہے، تو بادشاہ بھی ذوق میں آیا اور لوگوں نے بتایا کہ ہدیہ تحفہ بھی قبول نہیں کرتا ایسا اللہ والے۔ اب جب وہ جھونپڑے میں آیا، دستک دی تو کہا بھی کون؟ کہا بھی بادشاہ سلامت آئے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، آ جائیں بھائی۔ سامنے بادشاہ بیٹھ گئے، دعا کروائی، جاتے ہوئے اٹھتے وقت تھیلی اور درم یا دینار کی سونے چاندی کے سکے بھری تھی، پیش کی، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، لے جاؤ۔ اب بادشاہ بڑا حیران، متاثر ہوا، اب اس نے متاثر ہی کرنا تھا بادشاہ کو، وہ متاثر اور واپس چلا گیا۔ بیٹی کو جا کے گھر میں تذکرہ کیا اپنے گھر والوں کے سامنے بھی، میں آج ایک بہت نیک آدمی سے ملاقات، اس کی تعریف بتائی، پھر یہ واقعہ بتایا کہ اس نے تو سونے چاندی کی ٹھوکر لگا دی۔ تو بیٹی سن رہی تھی، اس نے وہ ہنسی دل میں کہ تو میرا گور سکھایا ہوا تھا۔ تو ابا کو کہنے کہ ابا میں بھی اپنی سہیلیوں سے ملا ہوں۔ انہوں نے کہا ملو۔ اب ملنے کا سسٹم یہ تھا کہ میں جاؤں گی اور اس کو کہوں گی ہاں بھائی تو کون سا اللہ والا ہے، لیکن عجیب اللہ کی شان کہ جب وہ ملنے کے لیے گئی، دروازہ کھٹکھٹایا
پوچھا کون؟ اس نے کہا میں شہزادی۔ اس نے کہا شہزادی کون؟ اس نے کہا جس کی خاطر تو نے یہ روپ دھارا ہے۔ اس نے کہا اس کو میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں جانتا؟ کل ہی کی تو بات ہے۔ اس نے کہا کل کی بات ہے یا آج کی بات ہے؟ جس اللہ کو یاد کرنا شروع کیا ہے، اس تھوڑے سے عرصے میں اللہ کے نام نے دل کی کایا پلٹ دی۔ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ کی خاطر میں جہاں بیٹھا ہوا، اس اللہ کی خاطر میں زندگی کو وقف کر دیا۔ ہمارے حضرت واقعہ سنانے کے بعد فرماتے ہیں کہ جس شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے شہزادی کے بتائے ہوئے گر کے مطابق بہروپ یعنی روپ دھار کے اللہ والوں کا بیٹھ گیا اور جھوٹ موٹ کا اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کو بھی اپنا تعلق بنا دیا۔ جو اللہ کی خاطر اللہ اللہ کرے گا، اللہ اس کو کیسے اپنا تعلق عطا کریں گے؟ ہم قدم تو بڑھائیں، ان کو قدردان پائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا قدم نہیں اٹھتا، ہم دھیان نہیں دیتے، ہم توجہ نہیں کرتے۔ وہ کتنے بڑے چاہنے والے ہیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں، وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ فرمایا تو چل کے میری طرف آ تو صحیح، میں تیرا استقبال کروں گا۔ میری رحمت دوڑ کے طرح استقبال کرے گی۔ بنی اسرائیل کا عابد گناہ کر بیٹھا اور گناہ کرتے کرتے 20 سال بیت گئے۔ شیشہ دیکھا، چہرے پہ بال سفید نظر آئے، داڑھی کے چند بال سفید آئے تھے۔ کہنے لگا یا اللہ بال سفید آ گئے، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا، اب حیا آتی مزید گناہ کروں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا 20 سال کے بعد میں آؤں تو قبول فرما لیں گے؟ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے تو نے میرے سے تعلق بنائے رکھا، میں نے اپنا تعلق نبھائے رکھا، تو نے 20 سال ہم سے دوری اختیار کی، ہم نے تیری طرف توجہ چھوڑ دی، 20 سال کے بعد تو توبہ طیب ہو کر ہماری طرف آنا چاہے تو آج ہم آپ کو اپنی رحمت کے سینے سے لگانے کے لیے تیار بیٹھے۔ تو میری طرف چل کے آ تو صحیح، میری رحمت تیرا استقبال کرے گی۔ فرمایا کہ جب انسان اللہ سے تعلق بناتا ہے تو اتنا اللہ تعلق گہرا عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ انسان کو اللہ اپنی محبت میں ایسی معراج عطا فرما دیتے ہیں۔ مخلوق سے محبت ہو جائے نا، مخلوق سے محبت ہو جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ترلے مارنے پڑتے ہیں، بے عزت ہونا پڑتا ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے، پھر وصل نہیں ہوتا اکثر دفعہ، کبھی کبھی وصال ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جب بندہ تعلق بناتا ہے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، نکل پڑتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا وصل بھی عطا فرماتے ہیں۔ جتنا تعلق بڑھتا جاتا ہے عزت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مزے کی بات ہے، انسان بوڑھا ہو خاندان میں قدر کم ہوتی جاتی ہے، اللہ کا انسان بوڑھا ہوتا جائے قدر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو خالق کے ساتھ تعلق بنانے میں وصل ہے، اور مخلوق کے ساتھ تعلق بنانے میں ایک نہ ایک دن جدائی ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جتنا مرضی آپ جی لیں، ایک نہ ایک دن جدائی ضرور ہے، مرنا ضرور ہے۔ مخلوق کے ساتھ تعلق بنائیں گے حاصلین بڑھیں گے، اور جب آپ اللہ والے بنیں گے تو اللہ کی مخلوق آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گی۔ عجیب بات ہے، شراکت پسند نہیں کرتے لوگ، لیکن جب تعلق اللہ سے بنتا ہے، اللہ ایسی محبت اور ایسی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ کھچا کھچ لوگ اس کے گرد کٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں اللہ والے ہوں گے لوگ کٹھے، دور دراز سے کٹھے ہوں گے ان کے پاس، اللہ اللہ سیکھنا شروع کر دیں گے۔ حتیٰ کہ جبرائیل امین اعلان کریں گے اللہ کے اعلان کرنے کے بعد کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور فرشتوں کو مجھے ہم کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ فرشتے آگے اعلان کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پوری مخلوق اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر حاسدین بڑھ رہے ہیں، ادھر محبین بڑھ رہے ہیں۔ کیا نعمت ہے اللہ کا تعلق! یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری۔ یعنی مخلوق سے محبت کرو تہمت ہے، بدنامی بدنامی ہے، لیکن اللہ سے محبت کرو تو یہ تہمت سے انسان بری ہو جاتا ہے، ہمیشہ کی عزت مل جاتی ہے۔ باجید کو کیوں ہم باجید بستامی رحم اللہ کے نام سے محبت سے یاد کرتے؟ اللہ کے عاشق تھے وہ، مجدد الفسانی اللہ کے عاشق تھے۔ آج بھی نام زندہ ہے، آج بھی تعریف ہے، آج بھی عزت ہے، آج بھی محبت ہے۔ خواجہ معین چشتی اجمیری اللہ کے عشاق میں تھے، خواجہ باقی باللہ رحم اللہ کے عشاق میں تھے۔ ہمارے قریب کے زمانے کے ہمارے مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبند حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبدالمجید صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ کو اللہ نے کتنی عزتیں اور محبتیں دی ہیں، کیوں؟ اللہ والے ہیں،
ان کا تعلق اللہ سے مضبوط، اتنا اونچا تعلق چلا گیا کہ اللہ نے ان کی اڑان بھی اونچی کر دی۔ جتنا تعلق بڑھتا جائے گا عزت اور محبت بڑھتی جائے گی۔ سب سے زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے حبیب کا تھا، صحابہ نے قربانیاں پیش کر دی، جانیں پیش کر دی، گردنیں کٹوا دی آپ کی محبت۔ آج بھی جس کی محبت بڑھے گی وہ جان دینے کے لیے قربان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی محبت کا اور اللہ کے رسول کی محبت کا انعام ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں۔ غیر کی محبت ہو تو محبت میں پہل کرنا پڑتی ہے، ڈورے ڈالنے پڑتے ہیں، انتظار کرنا پڑتا ہے، خطوط لکھنے پڑتے ہیں، میسج کرنے پڑتے ہیں، ترلے مارنے پڑتے ہیں، منتیں کرنی پڑتی ہیں، ذلتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن ادھر معاملہ اور ہے۔ انسان قدم بعد میں بڑھاتا ہے، اللہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور وہ ذکر نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ چاہے تو۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ پہلے چاہتے ہیں پھر بندہ چاہتا ہے۔ اللہ پہلے توفیق دیتے ہیں پھر بندہ نماز پڑھتا ہے، پہلے توفیق دیتے ہیں پھر گردن ذکر کے لیے جھکتی ہے، پہلے توفیق ملتی ہے پھر نیکی کی توفیق عطا کی جاتی ہے، پہلے وہ یاد کرتے ہیں پھر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بات نہ سمجھ آئی تو یہ مثال بھی دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ ہم نماز کے لیے پہلے آتے ہیں، اذان پہلے ہوتی ہے۔ ہمارا آنا ہمارا عمل ہے اور اذان کس کا عمل ہے؟ حدیث میں آتا ہے مؤذن امین ہوتا ہے اللہ کا، لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے امین مقرر ہے اور نائب ہوتا ہے۔ تو پہلے اذان ہوئی تو گویا پہل کس نے کی؟ کس نے پہل کی؟ اللہ نے۔ پھر ہم نماز پڑھنے کی تو ہم بعد میں ہے نا، ہم تو کون سے ہوئے؟ جب بچے کھیلتے ہیں نا، کھیل پنجابی میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ پھڑوکی ہیں، پھاڑی یا پھڑوکی۔ ہم تو پھڑوکی ہیں، پھاڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اذان صبح کی ہوتی ہے تو اللہ ایک درجہ اور آگے آ جاتی ہیں۔ کیسے آ جاتے ہیں؟ جب کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ساتھ ہی فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور پیار محبت کا ترجمہ یہ ہے میرے بندو جتنا مزہ نیند میں ہے اس سے کئی گنا زیادہ مزہ میری محبت اور ملاقات کی محبت جو نماز کی شکل میں اس میں زیادہ۔ ادھر آؤ محبت کی ملاقات میں، ادھر آ کے مزہ حاصل کرو۔ تو پہل کس نے کیا ہے بھائی؟ ہم سوئے ہوئے تھے تو اللہ دو ہاتھ آگے، اللہ جانتے ہیں سوئے ہوئے ہیں، اب اللہ نے محبت کی ملاقات کا لالچ دیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ نے محبت کا لالچ، آؤ اس محبت کی ملاقات کی جو چاشنی ہے تمہارے، اور واقعتاً جو بندہ فجر کی نماز میں اٹھ جاتا ہے سارا دن حشاش بشاش چست ہو کر اور جو ہے وہ فائق ہو کر اور کامیابی کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ سارا دن اس کا بڑا اچھا گزرتا ہے، کیونکہ محبوب سے ملاقات ہوئی ہے۔ جب محبوب سے ملاقات ہوتی بندہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے بندے کو، کامیاب ترین بندہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو فجر کی نماز نصیب ہو جائے، اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے، سب سے پہلی اور بڑی کامیابی۔ اور انسان کی روزانہ کی ناکامیوں میں سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ اس کی فجر کی نماز رہ جائے، سب سے بڑی ناکامی یہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ توبہ، تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ یعنی پہلے اللہ متوجہ ہوتے ہیں پھر توبہ کی توفیق دیتے ہیں، پھر توبہ کی توفیق۔ ہم توبہ نہیں کرتے، اللہ پہلے متوجہ ہوتے ہیں۔ مخلوق کی محبت میں رقیب بن جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتی، دوسرے کا تعلق برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر مخلوق کی محبت میں صفائیاں دینی پڑتی ہیں، نہیں میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اپنی صفات بیان کرنا پڑتی، قائل کرنا پڑتا ہے محبوب کے لیے اپنے آپ، تاکہ اس کے دل میں بھی جگہ بن جائے، محبت بن جائے۔ لیکن اللہ کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندہ تعلق بناتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، کہ تم جو میرے ساتھ دوستی کرنے والے لوگ ہیں، میری خاطر نمازیں پڑھنے والے، نفلیں پڑھنے والے، کوشش کرنے والے، اتنی میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔
القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والے، ہاتھ سے مزدوری کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ کبھی فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقی پرہیزگاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ کبھی فرمایا واللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ کبھی فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ویحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ بہانے سے اس سے بھی محبت فرماتے ہیں، اس سے بھی محبت، کہیں نہ کہیں تو نمبر ہمارا لگتا ہے جن میں ہم اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ وہ خود ہی دوستی کے لیے تیار بیٹھیں، اب ہم ہی نہ آئیں دوستی کے لیے تو ان کا قصور تو نہیں ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں شکستہ دلوں میں ہوتا ہوں۔ جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے نا تو اللہ پھر وہاں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل انسان کا اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی دل ٹوٹتا ہے، دل برداشتہ بندہ ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے تو اللہ یاد آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے جب بندہ تعلق بناتا ہے تو اتنے سارے فائدے، اور جب مخلوق کے ساتھ تعلق بناتا ہے تو اتنے سارے نقصانات۔ اب مثال کے طور پر جب اللہ سے بندہ تعلق بناتا ہے تو اللہ اپنی سرپرستی عطا فرما دیتا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اس طریقے سے جب انسان اللہ سے تعلق بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی ضمانت میں لے لیتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ کی ضمانت پہ بندہ آ جاتا ہے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی سارا دن اللہ کی ضمانت میں آ گیا۔ اللہ سرپرستی بھی فرما رہے ہیں، کام بھی پورے کروا رہے ہیں، مدد دے رہے ہیں، اور ساتھ اس کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں۔ جب انسان اللہ سے تعلق بناتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رزق میں برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں، بھلے تھوڑا ہو لیکن پورا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق بناتا ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی وکالت عطا فرما دیتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور ایک جگہ فرمایا والقلم وما والقلم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور ایک جگہ فرمایا ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کافروں نے اس انداز سے کیا کہ آپ کو تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات کے ذریعے تسلی عطا فرمائی۔ تو جب اللہ کے حبیب کو تسلی مل رہی ہے، جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تسلیاں دیتے ہیں، ان کے بھی وکیل بن جاتے ہیں، ان کی بھی سرپرستی فرماتے ہیں۔ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينَ۔ پھر جب بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر اس بندے کو اپنی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، غم ہوتے ہیں، ان میں تسلیاں عطا فرماتے ہیں، پریشان نہیں ہونے دیتے۔ نیک لوگوں پہ غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان کا دل مطمئن رہتا ہے، دل میں تسلی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، دل ان کا پریشان نہیں ہونے دیتے۔ جیسے فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ولی ربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ فاصبر علی ما یقولون، وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے اوپر صبر کر لیجیے۔ ہر مرحلہ غم پہ ملی دل کو تسلی، ہر مرحلہ غم پہ ملی دل کو تسلی، ہر موڑ پہ گھبرا کے تیرا نام لیا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے تعلق بناتا ہے، اللہ پھر اس کی بہترین وکالت فرماتے ہیں۔ پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حفاظت جان و مال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت جان و مال فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھی ہیں مولانا محمد علی صاحب مردان کے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ ہمارے مردان میں فصلوں میں گندم کے کھیت میں آگ لگ گئی، دائیں بائیں ساری گندم جل گئی، 20 ایکڑ وہ گندم تھی، سب جل گئی، اور کہنے لگے کہ ایک بندے کی گندم محفوظ ہو گئی، بالکل بیچ میں کھڑی، آگ رک گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا نیک عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کا تعلق اور ہمارا تعلق خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے خاندان سے ہے۔ اس نیک بندے کے خاندان کے ساتھ نسبت رکھنے کی برکت سے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ہمارے ہاں یہ تبلیغی جماعت آئی تھی، انہوں نے مجھے اپنا ذاتی واقعہ سنایا، اور سمیر صاحب نے انہوں نے کہا ہمارے گجرات میں حالات جب ناسازگار ہوئے تو ادھر ادھر ہندو نے ہمارے اوپر حملے کیے، اور کئی ایسے تھے ہندو لوگ جو غیر مسلم لوگ ہمارے مدرسے کے اوپر کئی دفعہ اٹیک کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن پیچھے لوٹ جاتے تھے، حالانکہ ہم نے کوئی حفاظت کا اقدام نہیں کر رکھا تھا۔ تو
تو میرے بیٹے نے مجھے فون کیا کہ ابو جان روزانہ ایسے دشمن آتے ہیں، لوگ آتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتے. تو انہوں نے مجھے کہا، مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ معاذرہ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے جو میرے گھر کی حفاظت ہو رہی ہے، اس گھر کی حفاظت صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں. اور پھر انہوں نے بتایا مجھے خواب آیا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے قریب لوگ آتے ہیں ہتھیار اٹھا کر، اور نورانی فرشتے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھیار ہیں، وہ ان کو ڈرا کے پیچھے بھگا دیتے، اتنا رعب پیدا ہو جاتا ہے کہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں. کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں، بغیر کسی وہ واسطے کے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. ہمارا حضرت فرماتے ہیں جب تقسیم ہند ہوا تو اس وقت بھی ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے کے اوپر سکھ حملہ کرنے آتے تھے. تو حملہ کرنے کے بعد جب وہ قریب آتے تھے تو واپس لوٹ جاتے تھے. تو صبح جب ہوتی تو لوگوں سے پوچھتے کہ رات کو کہاں سے فوج منگوائی ہوئی تھی. تو یہ بات طلبہ نے مجھے پہنچائی. وہ حضرت جی فرماتے ہیں جو مدرسے کے محتمم تھے، وہ فرماتے ہیں مجھے پہنچائی. تو میں نے کہا کہ اللہ کی حفاظت نصیب ہے، ہمارے مدرسے میں گناہ نہیں ہوتا جس کی برکت سے اللہ نے ہماری حفاظت فرما رکھی. اللہ یتولی الصالحین. سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس میں ہم 2 یتیم بچوں کا واقعہ نہیں سنتے کہ جو یتیم بچے تھے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا، دوبارہ تعمیر کر دیا. تو وجہ کیا تھی کہ 2 یتیم بچوں کا مال تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے والد کا بھی والد، اس کا والد 4تھی یا 5ویں نسل میں جا کر، اس کو ہم پیڑھی بولتے ہیں، 4تھی یا 5ویں نسل میں جا کر کوئی ان کا اللہ کا نیک بندہ تھا. اس کی نیکی کا یہ اثر تھا کہ نسل در نسل اللہ مال اور جان اور کی حفاظت فرما رہے تھے. اس کی نیکی کی برکت سے اللہ نے ان 2 بچوں کو خوشحال فرما دیا. ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میں جب بھی کسی نوجوان کو خوشحال دیکھتا ہوں تو میں پہچان لیتا ہوں کہ اس کے بڑوں میں سے کسی نے کسی اللہ والے کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، یا کسی نیک عالم کی خدمت کی ہے، اس کو راضی کیا جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوا اور اس کی اولاد کو خوشحالی کے راستے پہ ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کی عزت کی حفاظت فرماتے ہیں. اور اگلا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہر حال میں مدد و نصرت کا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ کی مدد اپنے ساتھ شامل حال کرنے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق بنایا جائے. اور یہ بھی فائدہ ہے کہ اولاد کا لحاظ اللہ فرماتے ہیں، اولاد کو بھی نیک بناتے ہیں اور اولاد کا بھی خیال فرماتے ہیں. سبھی میں نے واقعہ سنایا مردان والوں کا. اور پھر اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھی مطیع کر دیتے ہیں. اس کے اپنے خاندان والے، اپنے گھر والے، دوست احباب، حتیٰ کہ گھر کے جانور بھی اس کی فرما برداری کرتے ہیں. اس کے محبین متعلقین پر بھی اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں. جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے گرد رہنے والوں کو تعلق کو، اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں سے تعلق رکھا کرو. جب اللہ کی نظر رحمت پڑتی ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے تعلق والوں کے اوپر بھی جا کے وہ اترتی ہیں. پھر موت کے وقت میں معاملہ خیر کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی موت دیتے ہیں، آسانی کی موت دیتے ہیں. اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، دلہن کی نیند سو جاؤ. پھر جب قبر سے اٹھے گا تو روز محشر اللہ تعالیٰ استقبال کروائیں گے. یہ بلا حساب جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کے دروازے پر پہنچیں گا، خاص پروٹوکول دیا جائے گا. رضوان پوچھے گا یا اللہ بھی حساب کتاب کی گھڑیاں شروع نہیں ہوئی، یہ پہلے جنت کے جانے کا تقاضا کر رہے ہیں. آواز آئے گی رضوان دروازہ کھول دو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے اور مجھے ان سے حساب لیتے حیا آتی ہے. بلا حساب اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اللہ ان کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے. جنت میں ان کی مہمان نوازی خاص طریقے سے کی جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ میری محبت میں زندگی گزارا کرتے تھے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی اس دوستی کی وجہ سے ان کو رضا عطا فرما دیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے. اور ان لوگوں کا دیدار جو دنیا میں اللہ کی محبت میں زندگی گزارا کرتے تھے، یہ اپنے اللہ کی محبت میں زندگی بتایا کرتے تھے، اللہ آخرت میں ان حضرات کو زیادہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. ہم جب مراقبہ کرتے ہیں نا تو گویا یہ اللہ کے دیدار کی مشق کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کے دیدار کی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مشق کر رہے ہوتے ہیں. حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی آپ کو سنایا کرتا ہوں. تو آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں وہ اشعار آپ کو دوبارہ سناؤں. میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو،
میرا قلب بھی تو جند جان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا ذوق بھی تو وجدان بھی تو میرا سامل مٹھڑا شام سلوڑا من موہن جانان بھی تو میری آس امید کھٹیا وٹیا میرا تکیہ مان تران بھی تو میرا دھرم بھی تو میرا بھرم بھی تو میرا شرم بھی تو میرا شان بھی تو میرا دکھ سکھ رومن کھلن بھی تو میرا درد بھی تو درمان بھی تو میرا خوشیاں دا اسباب بھی تو میرے سوالاں دا سامان بھی تو میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو میرا بخت نام نشان بھی تو میرے ٹھنڈے ساہ تے منج منجھاری ہنجواں دا طوفان بھی تو میری مہدی کجل مساگ بھی تو میری سرخی بیڑا پان بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرما دے، ایسی دوستی نصیب ہو جائے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ہر بات کا دھیان رہے، ہر وقت اللہ کے استحضار رہے اور اللہ کی محبت اور دوستی کی چاشنی ہمیں نصیب ہو۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، انسان کی ہر چیز اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اور کہانی مول نہ بھانی، الف میم دل خسوے میاں جی، الف لیم دل خسوے میاں جی، بے تیدی میں کو لوڑ نہ کائی، الف کیتے بے وسوے میاں جی، ذکر اللہ دا چرخہ چلاویں، ہائی شابش شابش وے میاں جی، جندیاں مردیاں یار دی ہس ریساں، وسری ہور ہوس دے وے میاں جی، رانجڑ میڈا میں رانجڑ دی، روز ازل دی ہسوے میاں جی، عشق و مول فرید نہ پھرسوں، روز نوی ہم چسوے میاں جی۔ یعنی ہر روز انسان کا ہر وقت ہر حال میں ایک عجیب لذت اور کیفیت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آج ہی ہم توبہ کریں، سارے گناہوں سے توبہ کریں۔ خاص طور پہ جو دل میں مخلوق کی محبت ہے، وہ کسی کی شکل کی محبت ہو، کسی مرد کی محبت ہو، کسی عورت کی محبت ہو، کسی جو ہے نا وہ پیسے یا مال منصب کی محبت ہو، دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت ہو، خاص طور پہ غیر کی محبت سے توبہ کریں۔ توبہ پہلا قدم ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔